اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ شیطان یعنی بالکل دھتکارا گیا ہے، وہ بھٹکاتا ہے۔ قرآن جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو سورہ نحل کی 98 آیت میں یہ حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو۔ تو پہلے ہم کو یہ بولنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں جو ہے شیطان کے شر سے پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے شیطان جو دھتکارا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے، مطلب یہ ہے کہ شروع ہو رہا ہے جو رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والا ہے، فارسی میں اس کو مہربان بولتے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یعنی اللہ کے نام سے ہم یہ بات شروع کر رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ ہم بالکل رحم کے قابل ہیں، ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو طاقتور تو اس سے بڑا کم ناسمجھ نہیں ہوگا۔ تو یہ رحم کھا کے ہم پہ جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں، لہذا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو فائدے کی چیز مل رہی ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیھا، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم جن کی امانت تمہارے پاس ہے ان کو لوٹا دو۔ یہ امانت لوٹانے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے کوئی صاحب سفر پہ جا رہے ہیں، تو بولے کہ صاحب یہ 1000 دینار ہے، آپ رکھیے میں آ کے لے لوں گا۔ جب وہ آئے اور پوچھے کہ بھئی میرے 1000 دینار آپ دے دیے یا امانت واپس لوٹا دیے؟ اب آپ انجان بولے یا بولے کہ آپ 1000 رکھا ہے، ارے کہاں 1000، 500 رکھا کہ 1000 بول رہے ہیں۔ اب وہ لکھنے پڑھنے کا تو زیادہ اور رواج نہیں تھا، اسی لیے حکم بھی آیا کہ اپنے ٹرانزیکشنز لکھ لیا کرو۔ 1450 برس پہلے یہ حکم آیا، گواہ بھی بنا لو۔ تو بولے یہ جو دھوکہ دیتے ہیں امانت میں، ایسا مت کرو۔ اگر کوئی امانت تمہارے پاس رکھایا ہے تو اس کو لوٹا دو۔ اور پھر وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور اگر تم انسانوں میں فیصلہ کرو تو پھر انصاف کا فیصلہ کرو۔ یہ میرا ہے، ایسا کئی وقت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور مسلمان کا کیس آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ مسلمان غلطی پہ تھا، تو آپ نے یہودی کے فیور میں جو ہے فیصلہ سنایا، مسلمان کے خلاف فیصلہ سنایا۔ آپ عدل سے نہیں ہٹے، یہ مسنون ہے۔ اب ہمارے پاس کیا ہے، ارے اپنا آدمی ہے، چلو ایسے چھوڑو، چلو نکلو، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہم کو ایگزیبٹ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ان اللہ نعما یعظکم بہ، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کو بہترین جو ہے نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے؟ قرآن کی اطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ حدیث کی اطاعت ہے۔ اور پھر اولو الامر، تم لوگوں میں جو ذمہ دار ہیں، ریلیجیس لیڈرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، تم لوگوں کے اسلامی حکومت ہے، ان کی بھی بات مانو۔ فإن تنازعتم فی شیء، اور اگر تمہارے میں کچھ جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں، فردوہ الی اللہ و رسول، تو کیا کرو؟ پھر ریورٹ بیک ٹو اللہ اینڈ اللہ کے رسول۔ الٹیمیٹلی دو ہی اتھارٹیز ہیں، تھرڈ اتھارٹی ہمارے پاس نہیں۔ اگر تم اللہ میں اور آخرت میں ایمان لاتے ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے یعنی کتاب قرآن اور سنت کے بنیاد پہ جو ہے فیصلہ کرو، یہ تمہارے لیے خیر ہے، بہترین ہے، اور نتیجے کے لحاظ سے بھی یہ بہت بہتر ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم لوگوں کے لیڈرز ہیں، اسلامی لیڈرز ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ اب اگر اسلامی لیڈر کوئی قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بات بول دیا تو پھر اللہ اور اللہ رسول کی عبادت کرو، اس کو چھوڑ دو۔ اس کی مثال قرآن حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اکنامکس کی فیلڈ میں دولت جو ہے امیر سے نکلنا اور غریب کے طرف جانا سورہ مجادلہ میں مل جائے گا۔ اب اگر کوئی ایسے کچھ سکیمز بنا رہا ہے کہ دولت غریب سے نکل کے امیر کو جا رہی ہے تو تنازع ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ طلاق کا پورا طریقہ بتا دیا ہے حدیث میں، قرآن میں اور حدیث میں، بلکہ قرآن میں اتنا کلیئر ہے کہ حدیث تک جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب کوئی بیچ میں جو ہے تھرڈ اتھارٹی بول دی طلاق طلاق طلاق، بولے تو طلاق ہو جاتا، بولے تو پھر قرآن اور حدیث کو ریفر کرے تو طلاق نہیں ہوتا ہے۔
پھر سورہ احزاب میں اگر آپ آ جائیں، سورہ احزاب کی 36ویں آیت ہے کہ مومن مرد اور مومن عورت کی یہ شان نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو اس معاملے میں اپنا کچھ اختیار رکھیں۔ 5 نمازیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ طلاق کا پروسیجر بتا دیا، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو تھرڈ اتھارٹی جو آ رہی ہے وہ اگر قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہے تو پھر تم قرآن اور حدیث کے پہ آ جاؤ فوراً۔ تھرڈ اتھارٹی کو مت مانو، یہ قرآن کے خلاف ہوگا۔ تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس آ رہی ہے، دیکھیے فقہ میں مسئلہ اس وقت جائے گا جب قرآن اور حدیث بات کلیئر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ قرآن اور حدیث سے جب بات کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے تو فقہ کا کوئی دخل ہی نہیں۔ تو یہ جو ہے یہ چھوڑ دے کے آپ وہ مسئلوں میں چلے گئے تو پھر یہ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو پھر یہ ایسا مت کرو، اور یہ اگر تم قرآن اور حدیث پہ فیصلے کرو گے تو یہ تمہارے لیے خیر ہے اور یہ نتیجے کے لحاظ سے بھی یہ بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیوں ایسا فیصلہ۔ الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به۔ اور وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پہ بھی ایمان لائے اور اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں اس پہ بھی ہم ایمان لائے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلوں کے لیے اپنے مقدمات غیر خدائی طاقتوں کے سامنے پیش کریں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ غیر خدائی طاقتوں کو ریجیکٹ کریں، انکار کریں۔ دیکھیے اس کو سمجھیے کہ دعویٰ تو ہمارا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پہ ایمان لائیں، ان کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم توریت اور انجیل اور زبور اور قرآن پہ بھی ایمان لائیں، لیکن جب فیصلوں کا معاملہ آتا ہے تو فیصلے جو ہے قرآن اور حدیث کے بنیاد پہ نہیں ہوتے، غیروں کے بنیاد پہ ہوتے۔ جائیداد کی تقسیم اسلامک لا آف انہیریٹنس سے نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے ہوتی۔ شادی بیاہ کے طریقے اسلامی طریقوں سے نہیں ہوتے، اپنے طریقوں سے ہوتے۔ تو اب یہاں یہ بات آ رہی کہ آپ ادھر ہم یہ دیکھیے یہ ان کی جو بات سنا رہے ہیں ہم اپنے پہ لیں، ہم آج کل یہی کر رہے ہیں۔ ہمارے جتنے فیصلے ہیں طاغوت یعنی غیر خدائی طاقتوں کے پاس ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں قرآن اور حدیث کے بنیاد پہ۔ بلکہ میں سنا تھا، نہیں معلوم کہاں تک کریکٹ ہے، کہ انڈیپینڈنس سے پہلے یہ آپشن دیا گیا تھا مسلمانوں کو کہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے کورٹس اسٹیبلش کریں اسلامک لا پہ، نہیں ایکسپٹ کریں تو آپ جو ہے یہ قانون میں آ گئے۔ اب خیر ٹھیک ہے بھائی، جس ملک میں ہے اگر وہ اسلامی قانون سے نہیں ٹکراتا ہے تو اس کو فالو کر لینا ہے، لیکن پھر بعض جگہوں پہ آپ کو اختیار بھی دیا گیا ہے، جیسا ول ایگزیکیوٹ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، تو آپ قرآنک لا آف انہیریٹنس کے لحاظ سے ول ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ وہ ول آنر ہوگی، میں وکیلوں سے بھی یہ بات پوچھ چکا ہوں۔ تو بھلے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کی کتابوں پہ ایمان لائیں، لیکن اپنے فیصلوں کے واسطے اللہ اور اللہ کی کتاب کو الگ رکھ دیتے ہیں، دوسروں کے پاس جا کے فیصلے کراتے ہیں۔ تو اور جو ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ان کا انکار کرو۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کو بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ بھئی اب ہمارے ذہن میں یہ بتا دیا کہ بھئی آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، حج تو کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں یہ باقی کی چیزیں ہیں تو اس میں قرآن اور حدیث کا کیا دخل ہے؟ نعوذ باللہ، اس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہمارا۔ تو ہر معاملہ دیکھیے بزرگان دین کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے کہ کوئی بزرگ خربوزہ نہیں کھاتے تھے، کوئی ان سے پوچھے تو بولے بھئی مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا، اور اگر کھایا تھا تو کیسے کھایا تھا، اسی لیے میں پرہیز کرتا ہوں۔ یہ بھی ایک مزاج تھا، آج ہمارا بھی مزاج ہے کہ ادھر ادھر۔ بھئی ایک قصہ سنا تھا میں، کوئی جہیز بھجائے تھے شادی کے دن، وہ بول دیے تھے بھئی ہم جہیز نہیں لیں گے، تو وہ لوری کو واپس کر دیے، بولے نہیں، وہ دلہن والے بولے ہم کہاں ڈالیں گے، تو آپ بولے پھینک دو، میرے گھر میں تو نہیں آئیں گا۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ تمام چیزیں یہ خرافات کرنا۔ تو اس طریقے سے یہاں ہمارا بھی وہی معاملہ ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، ان کے احادیث کی طرف آئے، تو منافقین کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ
آپ سے پلٹ جاتے ہیں، انجان ہوتے ہوئے پلٹ جاتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کیوں آیا ہے قرآن میں کہ آپ یہ دیکھ کے جائزہ لیں کہ یہ نفاق کی کیفیت تو اللہ معاف کرے ہم لوگوں میں بھی ہے۔ ایسا ہوا ہے، کئی وقت ہوا ہے، انڈائریکٹلی کسی کو بولے کہ بھئی یہ چیزیں مت کرو، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں، نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک جگہ تو یہ ہوا کہ میرے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے آ کے میں سے پوچھے زیارت کے بارے میں، بولا نہیں ہے ہمارے پاس کچھ ایسی بات، تو خاموش ہو گئے۔ ایک صاحب بولے زیارت کا اناؤنسمنٹ، 3-4 وقت بولے زیارت کا، اٹھا کے بولے زیارت پرسوں ہوگی اسی مسجد میں، بولے انہوں جانے کے بعد میں ان سے پوچھا ان کے بیٹے سے کون تھے، تو بولے میں نہیں پہچانتا ہوں۔ تو مجبوراً ان کے اناؤنسمنٹ پہ لوگ جمع ہو گئے۔ اب یہ دیکھیے آپ، یعنی ایسا ہے کہ بھئی قرآن اور حدیث کا علم ہے، اس کے بنیاد پہ آپ ایسا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں تو ثواب کا کام ہے۔ جہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کا جو ہے اناؤنسمنٹ کر دے رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ نفاق کی کیفیت ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، وَإِذَا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف آؤ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ منافق انجان ہو جاتے ہیں، بالکل پلٹ جاتے ہیں، انجان ہو جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو اس وقت کیسا ہوگا جب ان کے ہاتھوں نے جو بھیجا ہے، یعنی منافقین کے ہاتھوں نے جو بھیجا ہے اس کی وجہ سے ان پہ مصیبت آئے گی، غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، اس وقت آپ کے پاس آئیں گے یہ قسمیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ جو ہے ہم یہ دشمنوں کے ساتھ اس لیے ایسا کر رہے تھے، ہمارا مطلب جو ہے صرف دشمن کے ساتھ اصلاح کرنا، موافقت کرنا، کوآرڈینیشن کرنا۔ تو یعنی جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انجان ہو کر غیر خدائی طاقتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن قسمیں کھاتے ہیں کہ بھلائی اور اصلاح کرنے کے لیے ہم ایسا کرتے تھے۔ قرآن اور حدیث کے خلاف جا کے اصلاح کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یو ہیو ٹو اسٹک ٹو یور گنز۔ نہیں صاحب یہ قرآن کے خلاف ہے، نہیں ہوتا ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، تو ان سے انجان ہو جائیے، لیکن ان کو نصیحت کیجیے۔ انجان ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ان کو چھوڑ دیجیے، بلکہ ان کو نصیحت کیجیے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے ایسی بات کہیے جو ان کے نفس تک پہنچے، ان کے دل تک پہنچے، دل کو متاثر کرنے والی بات کہیے۔ یعنی بھائی دیکھیے اب ایسا ہے وہ جو انگریزی میں محاورہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ آپ گدھے کو جو ہے بولی تک لا لے سکتے لیکن پانی نہیں پلا سکتے، تو اس طریقے سے ہاتھ سے پکڑ کے لا کے کسی کو نماز کو کھڑا کرنا الگ بات ہے، بات دل تک پہنچنا ہے۔ ایک بہت دن پہلے کوئی محترمہ بولے تھے، وہ لمبے لمبے بالوں کا فیشن شروع ہوا تھا، میرے کو بلا کے بولے کہ صاحب وہ ذرا وہ بچے کو ہمارے بولیے بال کترواؤ، بول کے کیا آپ چھوکریوں کے ایسے بالا رکھا ہوا۔ تو میں بولا دیکھیے بال باہر سے چھوٹے نہیں ہوتے، اندر سے چھوٹے ہوتے، اس کے اندر پہ محنت کریے، انہیں خود بال کاٹ لیں گے۔ باہر 2 منٹ کی بات ہے، دو آدمی کو بلائیے، آپ پکڑ لیتے، حجام کو بلاؤ، بال کاٹ دو، ہوگا تو سر پھر پڑھاتا ہوں۔ تو یہ اندر سے ہونا ہے۔ تو منافقین سے ایسی بات کرو، لوگوں سے ایسی بات کرو جو ان کے دل تک پہنچے، نفس تک پہنچے۔